روزے کو پاک اور صاف کیسے رکھا جائے، تو جانیے اس ویڈیو میں اور اینڈ تک جڑے رہیے۔ رب دو عالم کا احسان آیا، رب دو عالم کا احسان آیا، رمضان آیا، رمضان آیا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، آج ہمارا بہت پیارا سلسلہ ہے کہ روزے کو پاک اور صاف کیسے رکھا جائے۔ تو اس بارے میں آپ کے سامنے دو باتیں رکھتا ہوں۔ ایک بات تو یہ ہے کہ روزہ اللہ کے ہاں مقبول ہوگا یا نہیں ہوگا، اور دوسری بات یہ ہے کہ روزہ شریعت میں درست ہو جائے گا یا نہیں ہو جائے گا۔ نیت کرنے، کھانے پانی سے باز رہنے اور صحبت کرنے سے باز رہنے سے روزہ شریعت کے اندر درست ہو جاتا ہے، اور اللہ عز و جل کی بارگاہ میں مقبول ہونے کے لیے لغویات اور برے کاموں سے باز رہنا ضروری ہوتا ہے۔ تو اس بارے میں آپ کے سامنے ایک مشکات شریف سے حدیث رکھتا ہوں، جو کہ امام بخاری نے اپنی صحیح کے اندر بھی اس حدیث کو نقل فرمایا ہے۔ قال رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم من لم یدع قول الزور والعمل به فلیس للہ حاجۃ فی ان یدع طعامہ وشرابہ۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ حضور سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو جھوٹی باتیں اور برے کام نہ چھوڑے تو اللہ عز و جل کو اس کے کھانا اور پانی چھوڑنے کی پرواہ نہیں ہے۔ ناظرین، یہاں پہ حدیث میں جھوٹی باتوں سے بچنے کے بارے میں بھی ذکر ہوا ہے۔ تو جھوٹی باتوں سے مراد ناجائز گفتگو ہے، جیسے لان تان کرنا، بہتان باندھنا، غیبت کرنا، چغلی کرنا اور گالی گلوچ دینا، یہ تمام جھوٹی باتوں میں آتی ہیں جو ناجائز کام ہیں۔ اور برے کاموں سے مراد ہر وہ کام جو ناجائز و حرام ہے، چاہے وہ ہاتھ پاؤں کا گناہ یا آنکھوں کا گناہ ہو، چونکہ زبان کے گناہ دیگر اعضاء کے گناہ سے زیادہ ہوتے ہیں، اس لیے زبان کا حدیث میں علیحدہ ذکر فرمایا۔ ناظرین، برے کام کرنا تو ہر حالت میں برے ہیں، لیکن رمضان شریف کے اندر روزے کی حالت میں برے کام کرنا، یہ روزے کی بے حرمتی اور ماہ رمضان کی بے ادبی ہے۔ آج ہمارا سلسلہ ختم ہوا، کل انشاءاللہ ہم نیکسٹ سلسلے میں ملیں گے۔ اب تک کے لیے اجازت دیجیے۔ آمین بجاہ نبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ رب دو عالم کا احسان آیا، رب دو عالم کا احسان آیا، رمضان آیا، رمضان آیا۔